السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ ایک مغربی دانشور نے کہا تھا، کھیل کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ دوسرے کھیل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ 5 اگست 2009 کو بیت اللہ محسود کی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد یہ کھیل ختم نہیں ہوا تھا بلکہ ایک دوسرے کھیل میں تبدیل ہو گیا۔ حکیم اللہ محسود 22 اگست 2009 کو 42 افراد کی شورا میں بیت اللہ محسود کا جانشین مقرر کیا گیا، لیکن حکیم اللہ محسود نے زیادہ سختگیر اور انتہا پسند ہونے کے باوجود پاکستان کے بجائے افغانستان پر اپنی توجہ مرکوز کی، جس کے لیے انہیں حقانی نیٹ ورک نے آمادہ کیا۔ چنانچہ حکیم اللہ محسود کی 4 ماہ کی قیادت کے دوران افغانستان کے اندر کارروائیوں میں اضافہ جبکہ پاکستان کے اندر کمی واقع ہوئی، یہاں تک کہ پاکستان میں ہونے والی مختلف کارروائیوں سے پہلی مرتبہ طالبان نے باقاعدہ اپنی لا تعلقی کا اظہار بھی کیا۔ حکیم اللہ محسود کی پاکستان کے بجائے افغانستان پر توجہ کا ثبوت 30 دسمبر 2009 کو اس وقت ملا جب خوست میں CIA کے سب سے بڑے مرکز میں اردنی شہریت کے حامل ڈاکٹر حمام البلاوی نے خودکش حملہ کیا، اور اس کی باقاعدہ ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی۔ صرف 2 روز بعد ڈاکٹر حمام البلاوی کی حکیم اللہ محسود کے ساتھ ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی، جس میں خوست کی کارروائی کو بیت اللہ محسود کی ہلاکت کا بدلہ قرار دیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ I am Dr. Abu Dujana Khorsani, Jordanian. I left my family and I left my clinic. I left my car to join Mujahideen in the land of Khorasan. The Jordanian and the American intelligence services offered me millions of dollars to work with them and spy on Mujahideen here. But Alhamdulillah, I came to the Mujahideen and I told them everything, and we arranged together this attack to let the Americans understand that the belief of Allah, the Iman which we hold, the taqwa that we strive for cannot be exchanged for all the wealth in the world. This istishhadi attack will be the first of the revenge operations against the Americans and their drone teams outside the Pakistani borders. After they killed the Amir of Tehreek Taliban Pakistan, Baytullah Masood. یہ CIA کی تاریخ کا دوسرا بڑا نقصان تھا، جس میں 7 CIA کے افسران ہلاک ہوئے۔ 1947 میں اپنے قیام سے لے کر اب تک CIA کے کل 90 اہلکار ڈیوٹی پر ہلاک ہوئے۔ 27 برس قبل 1983 میں بیروت کے امریکی سفارت خانے پر ایک فدائی حملے میں ہلاک ہونے والے 63 افراد میں CIA کے 8 افسران شامل تھے۔ یوں 3 اشروں میں CIA کو دوسرا بڑا نقصان خوست میں پہنچا۔ چنانچہ 31 دسمبر 2009 سے 3 فروری 2010 تک 34 دنوں کے اندر 13 ڈرون حملوں میں کم از کم 43 میزائلوں کے ذریعے حکیم اللہ محسود کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے قبل اسے کبھی بھی سنجیدگی سے ہدف نہیں بنایا گیا، اگرچہ پہلا ڈرون حملہ جنوبی وزیرستان میں ہی ہوا، مگر 18 جون 2004 کو یہ نیک محمد پر اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ پاکستانی فورسز کے ساتھ پرامن رہنے کا ایک معاہدہ کر چکا تھا، جس کے باعث رد عمل کی اٹھتی لہروں نے افغانستان کے بجائے پاکستان کا رخ کر لیا، اور ہوشیار امریکیوں نے ڈرون حملوں کا رخ جنوبی وزیرستان کے بجائے شمالی وزیرستان کی طرف موڑ دیا۔ 2005 کے دونوں حملے شمالی وزیرستان میں ہوئے۔ 2006 میں صرف ایک حملہ ڈمڈولہ بازور میں ایمن الظواہری کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا، خبر غلط ثابت ہوئی اور حملہ ناکام ہوا۔ 2007 میں ہونے والے تینوں حملے شمالی وزیرستان میں ہوئے۔ 2008 میں حملوں کی تعداد بڑھ کر 17 ہو گئی، جن میں کہیں پر بھی پاکستان مخالف عسکریت پسند ہدف نہیں بنائے گئے۔ 2009 کے دوران 44 حملوں میں بیت اللہ محسود یا حکیم اللہ محسود کے علاقوں کو بہت ہی کم نشانہ بنایا گیا۔ 44 حملوں میں صرف 5 حملوں کی کامیابی کا دعویٰ کیا جا سکا، لیکن اس کی قیمت 708 بے گناہ افراد کی شکل میں بھگتنا پڑی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایسے بہت سے افراد جن کو ڈرون حملوں کے ذریعے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا وہ بعد ازاں زندہ پائے گئے، جن میں برطانوی شہری راشد رؤوف، سابق کشمیری حریت کمانڈر الیاس کشمیری اور ازبک اسلامی تحریک کے سربراہ قاری طاہر یلدشیف وغیرہ شامل ہیں۔
17 जनवरी को खोست کی کارروائی کا انتقام لیتے ہوئے حکیم اللہ محسود کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شقتوئی کے مقام پر مولوی یعقوب اللہ محسود کے جس گھر اور مدرسے کو نشانہ بنایا گیا اس کے تمام اطراف کے 80% علاقوں پر پاکستانی فورسز کا کامیاب کنٹرول ہے۔ ایسی صورت میں حکیم اللہ محسود نے وہاں جانے کا خطرہ کیوں مول لیا؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ لیکن اب بھی حکیم اللہ محسود کی زندگی اور موت ایک گتھی بنی ہوئی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ حکیم اللہ کی موت بیت اللہ محسود کی خبر کی طرح چھپائی گئی جو جلد منظر عام پر آ جائے گی، جبکہ طالبان ذرائع کا اب بھی اصرار ہے کہ وہ ایک بڑی کارروائی کے بعد اپنے ایک بصری پیغام کے ساتھ سامنے آئے گا۔ حکیم اللہ محسود کی زندگی اور موت کے ابہام سے قطع نظر یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ پاکستانی طالبان اب افغانستان پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں، جس کے اشارے 1 سال قبل اس وقت ملنا شروع ہو گئے تھے جب افغان طالبان نے پاکستان کے قبائلی علاقوں سے سخت گیر ازبک جنگجوؤں کو افغانستان بلا لیا تھا۔ جمعہ نمنگانی سے ہوتی ہوئی قاری طاہر یلدشیف کے ہاتھوں آئی ازبک اسلامی تحریک کے جنگجو اب جنوبی وزیرستان سے افغانستان منتقل ہو چکے ہیں۔ اس پورے تناظر میں علاقے کی تبدیل ہوتی حرکیات اور نفسیات پر اپنے ماہرین سے گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔